اب میں فارمر گورنر پنجاب، فارمر ایڈوکیٹ جنرل پاکستان، فارمر لا منسٹر پاکستان سردار لطیف کھوسا صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ زندہ ہے وکلا، زندہ ہے، زندہ ہے وکلا، زندہ ہے، زندہ ہے وکلا، زندہ ہے، 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 زندہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عابد زبیری صاحب اور ان کی تمام کابینہ کو سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا جو انہوں نے ایک پروقار اور تاریخ ساز کنونشن کیا ہے، انشاءاللہ اس ملک کی سمت تعین ہوگی۔ دھرتی ماں آج پھر پکار رہی ہے۔ جب جب دھرتی ماں نے پکارا ہے، اس کالے کوٹ نے ہمیشہ لبیک کہی ہے۔ آج جس طرح سے دھرتی ماں کو نچوڑ کے رکھ دیا ہے، جس طرح پاکستان کو آج محبوس کر کے، دھرتی ماں کو مقید کر کے، جس طرح جکڑ کے اور جو حشر کر دیا ہے اس دھرتی ماں کا، الامان پہلے کبھی ایسا نہ دیکھا تھا۔ میں تو 1.25 گھنٹے کی لفٹ کی ایک اس میں مجھے جتنی گھٹن کا احساس ہوا، مجھے محسوس ہوا کہ 25 کروڑ عوام کس قدر اذیت، کرب اور گھٹن سے کس قدر گھٹن سے گزر رہے ہیں۔ میرا اس کے مقابلے میں میرے ساتھ جو 17-18 لوگ تھے، مجھے ان کی سفوکیشن بھول گئی۔ مجھے اس قوم کے 25 کروڑ عوام کی اس گھٹن کا احساس ہوا جس گھٹن سے آج گزر رہے ہیں۔ صحیح موازنہ کیا گیا قبرستان کا، زندہ کا اور مردہ کا۔ واقعی مردہ کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ زندہ قومیں، آپ جیسی زندہ ماشاءاللہ قومیں، یہ گھٹن کے اس توڑ کے پھینکیں گی انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے۔ حیرت ہوتی ہے کہ اس ملک میں نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی عدلیہ ہے، اور شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا گیا ہے اس ملک کا۔ جس شخص نے یعنی اس ملک کو ایٹم بام دیا، تو ہینری کسنگر نے دھمکی دی اسے کہ بھٹو تم باز آ جاؤ، اس کو بند کر دو پروگرام کو، ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے۔ ہم نے ہینری کسنگر کو کچھ نہیں کیا، ہم نے امریکہ کو کچھ نہیں دیکھا۔ ہمارے ہی جنرل ضیاء الحق نے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کے بھٹو کو پھانسی دے کے عبرت کا نشان بنا دیا۔ شرمناک ہے۔ آج ایک ڈونلڈ لو نے، ایک 3rd کلاس بیوروکریٹ جو امریکہ کا ہے، ہمارے ایمبیسڈر مجید کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو نکال دیا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا۔ غلام ہے نا، غلام ہیں ہم امریکہ کے، آج سے نہیں، اس وقت سے غلام ہی کر رہے ہیں نا۔ اور پھر دیکھیں ہم نے ڈونلڈ لو کی اس بات کو کیسے مانا۔ ہم نے پرائم منسٹر کو چلتا کیا، پہلی بات ہم نے ڈونلڈ لو کی اور امریکہ کی غلامی کی یہ ثبوت دیا، اور پھر یہیں ترا نہیں ہوا ختم۔ انہوں نے کہا نا، ان کو پابا سلاسل کرو، ان کو جیلوں میں ٹھوسو۔ وزیر اعظم کو جیل میں ٹھوک دیا گیا، وزیر خارجہ کو اور ان ساروں کو جیل میں۔ یہ ہے سائفر۔ او بھائی، بجائے اس کے تم ڈونلڈ لو کے خلاف تم ایکشن لو۔ تمہاری نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے 2 مرتبہ کہا بلیٹنٹ انٹرفیئرنس انٹو دی افیئرز آف پاکستان، اور اسٹرانگ ڈیموش لکھو۔ وہ بھی لکھا گیا۔ ایک دفعہ عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے دوران میں
سارے سربراہان کے جو افواج پاکستان کے تھے ان کی شراکت اور شمولیت میں یہ فتویٰ دیا گیا. اور دوسری مرتبہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ میں بھی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اعادہ کیا اس بات کا جس میں افواج پاکستان کے سربراہان موجود تھے. اور اس وقت سابقہ وزیر اعظم اس نے جا کے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ یہ سائفر ایک حقیقت ہے جو پاکستان کی جو ہے مداخلت ہوئی ہے, لیکن سازش نہیں ہوئی ہے. وہ بھائی سازش اور کیا ہوتی ہے؟ امریکہ کی غلامی کرتے ہو. اور سازش کیا ہوتی ہے؟ ہنری کسنگر کے کہنے پر بھٹو کو پھانسی دیتے ہوتے ہو. اور کیا سازش ہوتی ہے؟ امریکہ کے ڈونلڈ لو ایک تھرڈ کلاس جو ہے بیوروکریٹ کے کہنے پر جو ہے تم اپنے وزیر اعظم کو چلتا کرے ہو. اور سازش کیا ہوتی ہے؟ تم نے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو اندر رکھا ہوا ہے, پاوا سلاسل کیا ہوا ہے. اور غلامی کیا ہوتی ہے؟ وہ کون سا اس میں کہتے ہیں آفیشل سیکریسی ایکٹ, وہ سیکریسی ایکٹ جو صدر نے سائن ہی نہیں کیا, آپ نے اس کو چلے قانون بنا دیا. او بھائی اس میں کون سی سازش ہے؟ بتا تو دو کہ پاکستان کا کون سا جو ہے دفاع کو اس خط کے مندرجات نے زک پہنچائی ہے. کون سا دشمن کے ہاتھ میں آپ نے ایسا ہتھیار دے دیا ہے اس خط کے ذریعے جس میں ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو نکالو گے تو معافی ملے گی. اس میں کون سی پاکستان کا دفاع خطرے میں پڑ گیا ہے؟ آفیشل سیکریسی ایکٹ میں آپ نے اندر کر دیا ہے عمران خان کو. جب ایک کیس میں بیل ہوتی ہے جو میں نے کروائی, اور وہ بھی چیف جسٹس کے ساتھ میری اچھی خاصی جو ہے گرما سردی ہوئی کہ جناب یہ کیا آپ کر رہے ہیں, یہ ہے اس قابل اس لائق یہ جو سزا ہے کہ اس کو جواز رکھا جائے. جورسڈکشنل انکیپیسٹی ہے, کمپلینٹ انکمپیٹنٹ ہے, میعاد گزر چکی ہے, پھر بھی آپ کے اور بلڈوز کر کے بغیر دفاع دیے بغیر بحث سنے ہوئے سزا کر رہے ہیں. سپریم کورٹ نے آبزرویشن دی کہ کون سی بھائی ایسی جلدی تھی. اس میں جب دیا اور میں جب اس سے نکلا کہ میں نے کہا جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیجئے گا, میں تو جا رہا ہوں. اور پھر مجھے لفٹ میں جھولے دیے گئے, 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ لفٹ میں جھولے دیے گئے. لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا ایک طبقہ ہے جس پہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, اور وہ وکیل ہے. اور آج آپ نے اس کو بھی مارنے کی پوری کوشش کی, لیکن میں نے کہا میں مر بھی جاتا تو کالا کوٹ نہیں مرتا تھا. کالا کوٹ زندہ ہے. زندہ ہے وکلا, زندہ ہے, زندہ ہے وکلا, زندہ ہے, وکلا, زندہ ہے, زندہ ہے وکلا, زندہ ہے, تو زندہ ہے, زندہ ہے. ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ کیا سمجھتے ہیں اس طرح سے؟ کیا آپ وکیل کی آواز کو دبا دیں گے؟ کیا آپ کا خیال ہے اس طرح سے وکیل جو ہے دبک کے گھر میں بیٹھ کے چھپ جائے گا؟ آپ نے میرے گھر پہ پھول جھڑیاں برسائیں, بھلے کرتے رہیں. آپ نے یہ کیا, اس کے بعد جو کچھ ہوا میری موجودگی میں, جس طرح سے ایک 75 سال کے شخص کو جس کو ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ اس کو حفاظت سے گھر پہنچا کے آؤ, ڈی آئی جی کی ڈیوٹی لگائی گئی, ایس پی کی ڈیوٹی لگائی گئی, ان کو بھیجا گیا, اور گنڈوں نے اسے گھر کے باہر سے اس کو اٹھایا ڈی آئی جی کی موجودگی میں, ایس پی کی موجودگی میں, جنہوں نے منڈا سے مارے ہوئے تھے. اور پولیس والے ساتھ جو ہے شیشہ کھڑکی کھول کر ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ڈی آئی, جن کو ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا. یہ ہے ہمارا کیا اس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہم عدالت عالیہ کے ان احکامات کو اس طرح ہوا میں بکھیر کر پھینکیں گے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم اور یہ عوام جو ہے یہ اندھے ہیں؟ کیا یہ گونگے ہیں؟ کیا یہ بہرے ہیں؟ کیا ان کو کوئی شعور عقل نہیں ہے کہ یہ نہیں سمجھ رہے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ بہت خوبصورت باتیں کی میرے بلوچستان والے بھائی نے بھی, بہت اچھا کیا. او بھائی قانون, آپ قانون کی گولڈن جوبلی آئین کی منانے جا رہے ہو, 50 سال آپ فخر کر رہے ہو, 50 سال. اس نے صحیح کہا, او ایک دن تو بتا دو آپ نے آئین کی عملداری کی ہو. آپ نے, اور وہی عوامل بار بار ہیں. پہلے کبھی تو وہ براہ راست آ جاتے ہیں مارشل لا لگا کر وردی میں, چلے مارشل لا پھر بھی بہتر ہے. کہتے تو ہیں نا کہ آئین معطل ہے. اب تو سرزمین بے آئین بنا دی ہے بغیر معطل کیے ہوئے.
آج کوئی آئین کی عملداری نہیں ہے. سپریم کورٹ کہتی ہے کہ 14 مئی کو الیکشنز کرواؤ, 90 دن کے اندر الیکشنز کرواؤ. یہ دھتکار کے کنٹمپچوسلی اس کو جو ہے اس کا ڈیفائی کرتے ہیں. میں سپریم کورٹ سے بھی متقاضی ہوں, خدا را آپ جانے والے ہیں, آپ کم از کم اس کی توہین عدالت کا ارتکاب میں آپ 5 اشخاص کو اندر کر دیں. آئندہ کوئی جرت نہیں کرے گا. اس وقت کے وزیر اعظم, اس وقت کے وزیر قانون خزانہ, اس وقت کے وزیر داخلہ, اس وقت کے وزیر دفاع اور اس وقت کے وزیر قانون, یہ 5 ہیں. ان کو آپ چاہے ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ کر کے ڈسکوالیفائی کر دیں, کسی کو ضرورت نہیں ہوگی آئندہ کوئی ایسا کام کرے گا. ابھی انہوں نے کل مجھے ایڈیشنل آئی جی کا فون آیا اور اس نے کہا جی آپ کا بیان لینا ہے, یہ جو چودھری پرویز الہی کو اٹھایا گیا ہے اس میں ہائی کورٹ نے انکوائری کی ہے. اور میں نے کہا اتنی اوقات ہے پہلے تم یہ تو بتاؤ. ہائی کورٹ کو بھی میں نے کہا, اور میں نے وہ آئی جی کو کہنے لگے کہ آپ انکوائری کریں, تو میں نے کہا بھولے آلے دے ارائیں اوے چور تو اوے سائیں. میں نے سرائکی میں ہی کہا, اور میں نے کہا سائیں جو چور ہے آپ اسی کو جو ہے ذمہ دے رہے ہیں کہ وہ انکوائری کر کے آپ کے آگے کیا وہ انکوائری کرے گا. ایک دفعہ ہائی کورٹ ان کو سزائیں دے دے. اس ڈی آئی جی کو جو بھیجا گیا تھا اس کو کہ جا کے حفاظت سے گھر پہنچا کے آؤ, اس ایس پی کو جو ساتھ تھا, دونوں ساتھ تھے, ایک, اور اس آئی جی کو جو کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ چودھری پرویز الہی کہاں ہے. واہ تغافل عارفانہ کی انتہا ہے. میں کہتا ہوں ان 3 کو ایک دفعہ ہائی کورٹ توہین عدالت میں سزا کر دے. آئندہ کوئی احکامات پولیس والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا, کوئی نہیں کرے گا, اس لیے کہ ہر کوئی اپنی جو ہے وہ دیکھتا ہے, اپنا دفاع کرتا ہے, اپنا بچاؤ کرتا ہے. اور یہ غلامی کیوں کرتے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے 48 میں تقریر کرتے ہوئے بیوروکریٹس کو کہا تھا کہ بھائی دیکھو حکومتیں آتی جاتی رہنی ہیں, تم ریاست کے ملازم ہو, تم نے وہ کام کرنا ہے جو ریاست آئین قانون آپ کو جو ہے جو اختیار دیتا ہے, جو آپ سے تقاضا کرتا ہے. حکومت کے یا اکابرین کے غلط احکامات کو آپ نے نہیں ماننا, اس لیے کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. ہم نے اپنی ریاست کو بدقسمتی سے, جو ریاست کی تعریف جو آئین میں کی گئی ہے وہ عوام ہیں, جس طرح کہا کہ عوام ہی یہاں اپنے حق کے ووٹ کے ذریعے اپنے ایوان بناتے ہیں, پارلیمان بناتے ہیں, اسمبلیاں بناتی ہیں, اور وہیں سے مترشح ہوتی ہیں حکومتیں. یہی ریاست ہے. اس میں نہ افواج پاکستان ہے, اس میں نہ عدلیہ ہے, اس میں نہ کوئی انتظامیہ ہے, اس میں کوئی اور کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہے ریاست. اور آئین کے آرٹیکل 5 میں کہا گیا وفاداری ریاست کی, یعنی وفاداری آئین کی اور پاسداری اس کی کانسٹیٹیوشن کی, آئین کی اور قانون کی. اس میں کہیں کسی اور طبقے کا ذکر نہیں ہے. سو آئین تو یہ آپ پر واجب اور لازم کرتا ہے کہ ہر ایک نے تابع داری کرنی ہے, وفاداری کرنی ہے, عوام کے ساتھ کرنی ہے, اور عوام ہی ریاست ہے. ہم نے ریاست کو تابع کر دیا حکومت کے, ہم نے حکومت کو تابع کر دیا عدلیہ کے, اور ان سب سے اوپر ہم نے تابع داری کر دیا افواج پاکستان کے. آئیے یہ ہے ہمارا. سو یہ دیکھیں, یہ بدقسمتی سے دیکھیے گا کہ ہم نے ریورس کر دیا ہے اپنے سارے پروسیس کو. یہ جو انتظامیہ ہوتی ہے یا فار دیٹ میٹر افواج پاکستان, یہ بھی ایک وفاقی حکومت کے تابع ایک ذیلی ادارہ ہیں. یہ انتظامیہ ہی کا حصہ ہوتے ہیں. وہ انہوں نے بارڈرز کی حفاظت کرنی ہے, یا اگر سویلین گورنمنٹ ان کو بلائے تو وہ کوئی ایسا جو ہے اندرونی خلفشار پر جو ہے وہ اسی حد تک کرنے کی مجاز ہوتی ہیں. اور جو حکومت ہے, حکومت وقت, وہ اپنے دائرہ اختیار کے اندر جب متجاوز ہوتی ہے تو عدلیہ آ جاتی ہے. ہم نے بدقسمتی سے عدلیہ کو بھی جو ہے ماننے سے انکار کر دیا ہے.
آئین کو بھی ماننے سے انکار کر دیا ہے اور ہم نے ریورس کر دیا ہے، پینڈولم کو سارا کا سارا تابع کر دیا ہے اسی وردی والے کے. تو پھر کیا فرق پڑا بھائی؟ وہ پھر وہی ہیٹ والا ہی ٹھیک تھا، ہیٹ والا پھر ٹھیک تھا. پھر اگر خاکی وردی والے نے ہم پر غلام مسلط ہو کر ہم پر حکمرانی کر کے ہمیں غلام بنانا ہے، تو اگر آپ نے اپنا حق کو نہیں مانگا، اگر آج آپ نے حق کو نہیں پہچانا، اگر آج آپ نے حق کے لیے لبیک کہنے والے، چاہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے یا کالا کوٹ ہے، اگر آپ نے ان کے پیچھے یا ان کا ہم نوا ہو کر آپ نے ایک تحریک نہیں چلانی ہے، تو پھر مقدر آپ کا غلامی ہے. پھر مت کہیے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. مجھے احساس ہے کہ آپ کے در و دیوار محفوظ نہیں ہے، آپ کی چادر اور چار دیواری کی پامالی کی جا رہی ہے. آج جو بھی ایک شخص جو ہے سٹینڈ لیتا ہے، عدالت اس کو بار بار چھوڑتی ہے، مخلصی کرتی ہے، رہا نہیں کیا جاتا. یہ بھی دیکھا ہے ہم نے، مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. ایمان مزاری کی بات کی گئی، چھوٹی سی ننھی سی بچی ہے، اس کو پھر جو ہے پکڑ کے اس کو اندر کر دیا گیا ہے. اور بار 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 احکامات عدالتی کی تصدیق ہوا میں اڑایا جاتا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا چودھری پرویز الہی کو جس طرح ہو رہا ہے. خان صاحب کی میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس کو ملاقات کی اٹک جیل میں، تو مجھے سپرنٹینڈنٹ جیل کہنے لگا جی پہلی دفعہ آئے ہو. میں کہا جی تو جمیا نہیں سے جدوں حوصلے بھی میں آیا سا کہ حوصلے میں نے کہا اس وقت بھی ایک محبوس تھا یہاں جس کا میں کیس کر رہا تھا، اس وقت بھی میں یہاں آیا تھا. تو یہ دیکھیں خان صاحب نے اس کو سونے نہیں دیتے. یہ ایک جو چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں لائٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ رات کو ساری رات جو ہے وہ بھمر جو ہوتے ہیں اس پر لائٹ پر آتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں ان کو، پروانے، اور جو بھی ہیں وہ ساری رات وہ اس کے کمرے میں ہوتے ہیں، اور دن میں سارے دن میں مکھیاں ہوتی ہیں. تو یہ ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی. میں اتفاق سے چونکہ تازہ ہے تو میں مل کے آیا ہوں، تو میں اس لیے آپ کو ان کا حال بتا رہا ہوں. لیکن 2 راتیں 3 راتیں جگراتا دے کے، لیکن اس نے شکایت نہیں کی ہے، شکایت نہیں کی ہے. اور وہ نہ بھٹو نے شکایت کی تھی، بھٹو نے شکایت نہیں تھی کی. گیا تھا ڈپٹی کمشنر معافی نامہ لکھوانے، اس نے کہا میرے باپ کا نام، اس نے کہا سر فلاں، میرے دادا کا، اس نے کہا فلاں، اس نے کہا ضیاء الحق کے باپ کا نام، اس نے کہا مجھے نہیں پتا. تو اس نے کہا دیر یو آر، یہ تمہیں جواب، میں معافی مانگوں گا، میں تاریخ میں مر جانا پسند کروں گا، لیکن ایک غاصب ڈکٹیٹر کے آگے معافی نہیں مانگو. تو یہ ایسے بدقسمتی ہماری دیکھیے گا. لیاقت علی کو جناح، قائد اعظم محمد علی جناح آپ دیکھیں، گورنر جنرل آف پاکستان، اس کو ایمبولنس میں لے جاتے ہوئے ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے. یہ کیسی مذاق ہے؟ لیاقت علی خان 1952 میں قتل کر دیا جاتا ہے اور قاتل کو وہیں مار دیا جاتا ہے، سب جانتے ہیں کس نے قتل کروایا. پھر آئیے شہید ذوالفقار علی بھٹو، اس کو پھانسی ہم نے دے دی. پھر آئیے بے نظیر بھٹو. او بھائی، جو بھی پاپولر لیڈر ہوتا ہے اس ملک کا، دل کی دھڑکن ہوتا ہے عوام کی، جو بھی اوپر خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور گامزن ہوتا ہے، کیوں وہ مر جاتا ہے؟ کیوں وہ مار دیا جاتا ہے؟ کیوں اس کو جو ہے ہٹا دیا جاتا ہے؟ کیا یہی پاکستان کا مقدر ہے؟ کیا یہی کھیل تماشا چلتا رہے گا پاکستان کے ساتھ؟ 77 سال ہو گئے ہیں، 77 years. Have we tasted the flavor of independence even for a day? Have we seen the fundamental rights articulated in the Constitution being conferred and granted to the people of Pakistan? What is this joke going on with this country? We are the defenders of the Constitution of Pakistan. It was Allama Iqbal, a barrister, جس نے پاکستان کا تخیل پاکستان دیا تھا، خواب دیا تھا پاکستان کا. جس نے تکمیل کی وہ بھی بیرسٹر محمد علی جناح تھا، فاؤنڈر آف دی نیشن، وہ بھی وکیل تھا. جس نے پاکستان کو آئین دیا شہید ذوالفقار علی بھٹو، وہ بھی بیرسٹر تھا، وہ بھی وکیل تھا. اور آج جو ہم حفاظت پاکستان کریں گے اور پاکستان کے آئین کی، آج بھی ہم کالا کوٹ اپنے ذمہ لیتے ہیں. تو اس لیے
मैं समझता हूं कि आइए हम मुत्तहिद होकर, आइए हम मुत्तफिक होकर, आइए हम सुप्रीम कोर्ट की बार को इसकी एनकरेजमेंट दें, और हम खुद जो है, जो मैंने फ्लैटिस से शुरू किया था, हम भी एक कन्वेंशन पूरा भरपूर पिशावर से शुरू करने वाले हैं, और हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान के कोने कोने में आपके सुप्रीम कोर्ट बार के मुआवनत से और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर बार एसोसिएशन की ताउन के साथ इंशाअल्लाह हम चलाएंगे और पाकिस्तान को उनका हकीकी हक देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदा है वकला, बहुत बहुत शुक्रिया। है वकला। I'm a former president, Supreme Court Bar Association.